الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدی اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ایدنا بروح القدس۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کا بڑا شکر، بڑا احسان، اللہ کی رحمت تمام عالموں پر ہے اور بے شک وہ حمد کے لائق ہے۔ اللہ کی خاص رحمت جس نے ہمیں اس عظیم کتاب کو تھامنے کا موقع عطا فرمایا اور اس خوبصورت سورہ کے معنی ہمارے دلوں پر کھول دیے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا فہم ہمارے لیے اور آسان کر دے، ہمیں وہ سمجھا دے جو وہ کہہ رہا ہے وہ ہمیں سمجھ میں آنے لگے، ہم اس کو ایبزارب کرنے لگیں اور ہم کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ ہم نے سورہ مریم کی آیت 35 تک ہم کر چکے ہیں۔ لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم ذرا سا اس سورت کا ذرا سا چند خوبصورت اینگل جو ہیں وہ دیکھ لیں اور پھر ایک دفعہ اس کو تھوڑا سا ریوائز کرتے ہوئے کہ کانٹیکسٹ کے حساب سے بات سمجھ میں آئے تو ہم اس کو دوبارہ سٹارٹ کریں گے۔ سورہ مریم میں 98 آیات ہیں اور یہ مکی صورت ہے، یعنی یہ بات ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ جس صورت کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اس کے مضمون کا کانٹیکسٹ کیسا ہے۔ ہمیں مفسرین سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مکی صورت ہے۔ امام النحاس ابن مردیہ کی ابن زبیر سے بھی روایت آتی ہے کہ سورہ مریم مکی صورت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی اس کے متعلق ملتی ہے، ام سلمہ کی روایت بھی ملتی ہے، امام احمد ابن ابی حاتم اور بہقی میں یہ روایت آتی ہے کہ یہ صورت جو ہے وہ مکہ میں نازل ہوئی اور ہجرت حبشہ کا بھی جو واقعہ پیش آیا تھا اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، یعنی کوئی ایسا نہیں ہو کہ کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ سورہ مریم حبشہ میں نازل ہوئی تھی تو آپ کہیں کہ ہاں جی وہ وہاں پہ تو پڑھی تھی انہوں نے، حضرت جعفر طیار نے، تو وہ حبشہ میں نازل ہوئی تھی۔ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے، کلیئر ہونا چاہیے۔ اور یہ والی صورت ان کے سامنے، نجاشی کے سامنے اور اس کے درباریوں کے سامنے تلاوت کی گئی تھی، جو ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا۔ یہ رکوع ہمیں اس کے 6 رکوع ہیں اس سورہ کے، اور 16ویں پارے میں یہ صورت ہمیں ملتی ہے اور سورہ کا نمبر کنٹینیوشن میں 19 ہے۔ اس کے 972 ورڈز ہیں اور 3835 لیٹرز ہیں، اور یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کے یہ مقطعات سے کاف ہا یا عین صاد سے یہ سٹارٹ ہوتی ہے۔ جو اس سورہ کی جو تھیم ہے، یہ جو سورہ کا فوکس ہے وہ کس پہ چلتا ہے؟ عقیدہ توحید، شرک کی نفی، یعنی شرک کیا ہے؟ ہر اس چیز کی نفی جو انسان اور اس کے رب کے درمیان آ جائے، رکاوٹ بن جائے۔ اور اس میں ڈے آف ججمنٹ یعنی قیامت کے اوپر اس کے عقیدے پہ بات کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں بہت ساری سٹوریز ہمیں بتائی گئی ہیں۔ ہم نے حضرت زکریا علیہ السلام کے اس کا قصہ شروع میں ہم نے پڑھا تھا، پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا واقعہ آیا، مریم علیہ السلام کا واقعہ آیا، اور ولادت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات بھی جو تھے، جو پوری اس کی پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ، ڈیٹیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس میں مینشن کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے جو فادر کی سٹوری تھی، پھر اس کے علاوہ اور انبیاء کے
قصے سٹوریز بھی جو ہے وہ ہمیں سورہ میں ملتی ہیں، حضرت اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی، حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی، حضرت اسماعیل اور ادریس علیہ السلام کی، اور حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کی بھی سٹوریز ہمیں اس میں ملتی ہیں۔ یہ جو تمام قصے ہیں، ان سب کی تھیم کیا ہے؟ اللہ پر ایمان کو اسٹرانگ کرنا، جو خدا کے اوپر، اللہ کے اوپر ہمارا جو یقین ہے وہ ایک اور زیادہ بیٹر ہو جائے، وہ کنیکشن ہمارا، اور جو ہم موت کے بعد اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے، اس پر ایمان۔ اس میں مناظر قیامت بھی دکھائے گئے ہیں، اور شرک کی نگیشن کی گئی ہے، اور گمراہوں کا انجام اور عذاب الہی کے مناظر بھی دکھائے گئے ہیں اس سورہ میں۔ بڑی خوبصورت سورہ ہے۔ اس کے سٹارٹ میں بھی ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح انسان کی کیفیات کو، جذبات کو، احساسات کو، اس کے تاثرات کو کور کیا، محفوظ کیا، اور یہ اینڈ تک یہ سلسلہ چلے گا۔ اللہ کی رحمت ہمیں لگے گا شروع سے لے کے آخر تک اس پوری سورہ پہ چھائی ہوئی ہے، اور ہمیں رحمت خداوندی کی امید بھی دلاتی ہے نا، کہ اللہ کی رضا کو پانے کے سٹیپس کون کون سے ہیں، کیا کیا ہم کریں تو ہم اللہ کی رضا کے پاس جاتے جائیں گے، اللہ کے قرب کی طرف جاتے جائیں گے۔ تو بڑی ہارٹ ٹچنگ یہ سورہ ہے۔ جب انسان اس کے اوپر غور کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، تو انسان اپنے آپ کو اللہ کی محبت میں محسوس کرتا ہے، اس کی مہربانی میں، اس کی رحمت میں، اس کی شفقت کی چھاؤں میں محسوس کرتا ہے اپنے آپ کو۔ اس کے اندر بڑے لطیف کلمات ہیں، اور بڑا خوبصورت انداز ہے اس سورہ کا۔ اب اس میں ایک اور چیز بھی بڑی خوبصورت چیز ہے، آپ اس کو ذرا سا غور سے سنیے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں بھی سمجھائے گا۔ یہ جو آیات کی جو ترتیب ہے، اس میں ایک میلوڈی ہے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کرے میں آپ کو یہ بات سمجھا سکوں کہ اللہ کے سافٹ اشارے بھی ہیں۔ اس سورہ میں ایک ردم چل رہا ہے۔ اس کے الفاظ جو ہیں، اس کی آیات کے جو الفاظ ہیں، اس کا جو اینڈنگ ہو رہی ہے، اس کا جو وقف ہو رہا ہے، اس کے مقامات جو ہیں وہ ایک بہت خوبصورت ترنم کے ساتھ جو ہیں وہ اینڈ ہو رہے ہیں۔ یعنی جو ورسز کی اینڈنگ ہے، یہ خاص اشارے کر رہی ہے۔ اب دیکھیے، حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے واقعے میں جو بڑی ڈائیورسٹی ہے اس میں، اس کی ساری آیات جو ہیں، جب تک یہ واقعات چل رہے ہیں حضرت زکریا کا اور حضرت یحییٰ کا، تو آیات کا خاتمہ بڑی خوبصورت میلوڈی پہ ہو رہا ہے۔ یعنی تھوڑا سا اس کے اوپر غور کریں۔ مفسرین نے بڑی گہرائی کے ساتھ ان آیات کو اسکین کیا ہے، جیسے خفیہ، شقیہ، ردیہ، سمیہ، عطیہ، یعنی آپ جو اس کی اینڈنگ دیکھ رہے ہیں وہ ساری اس طرح ہو رہی ہے۔ اور ان دونوں کے واقعات میں قافیے، آپ اس پہ غور کیجئے گا، اسی طرح چلتے رہیں گے۔ پھر جب حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے تو قافیے اور اینڈنگ ساؤنڈز تھوڑی سی چینج ہو جاتی ہیں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، پھر بشراً سویّا، غلاماً زکیّا، امراً مقدیّا، مکاناً قصیّا۔ پھر جب ان کا قصہ شروع ہوتا ہے تو پھر ان کے اوپر تبصرہ آ جاتا ہے، یعنی وہ تبصرہ جس میں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کی حقیقت بتا رہے ہیں، جو آیات ہم نے لاسٹ ٹائم کی تھی۔ تو جب اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتا رہا ہے، اللہ کا فیصلہ کن قول بتایا جا رہا ہے، اللہ کنکلوڈ کر رہا ہے، اللہ کی سٹیٹمنٹ آ رہی ہے، تو پھر شرک کرنے والوں پر اللہ کے غضب کی ایک جھلک نظر آتی ہے، اس کی اینڈنگ ٹون میں نظر آتی ہے۔ وہ جو لطافت چلی آ رہی تھی، وہ جو نرمی کی ایک اسٹریم چلی آ رہی تھی آیات میں، پورے واقعے میں جو چل رہی تھی، وہ ایک دم سے تھم جاتی ہے۔ آیات کا
فاصلہ طویل ہو جاتا ہے، میم اور نون کا قافیہ ختم ہو جاتا ہے. یہ یائے ممدودہ کہتے ہیں نا اس کو، یائے ممدودہ کے جو فواصل ہیں، جو ان کی اینڈنگ ساؤنڈز ہیں، وہ ختم ہو جاتی ہیں. کہا جاتا ہے اب یہ آ رہا تھا نا، وجالنی نبیا جباراں شقیہ یوم ابعث حیا، تو یہ جو کہا جا رہا تھا، اب جب اللہ کی سٹیٹمنٹ شروع ہوئی، اللہ کی کنکلوژن شروع ہوئی، تو آیا ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون. اب یہ یہاں پہ اینڈنگ ساؤنڈ بدل گئی. ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون. تو اب اینڈنگ ساؤنڈ جو ہے وہ اس سے چینج ہو کر اس اسٹیٹمنٹ کی بدل گئی. اور پھر اس کے بعد پھر دیکھیں، پھر جب بات کی سختی ختم ہو جاتی ہے، اللہ کا اٹل فیصلہ سنا دیا جاتا ہے، اللہ کا طریقہ بتا دیا جاتا ہے، تو پھر وہی مد والا قافیہ شروع ہو جاتا ہے. بات میں نرمی آ جاتی ہے، جو کہ وہی نرمی جو کہ اس صورت میں ہم خاص اس کو دیکھتے ہیں، ایک رحمت کا رنگ. تو اگر انسان تھوڑا سا غور کرے تو اس کیفیت کو محسوس کر سکتا ہے، آیات کا لہجہ سن سکتا ہے، آیات کی ٹون سن سکتا ہے. پھر اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوتا ہے، تو پھر وہی ترنم والے مد والا وہ قافیہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، نرمی والا. اور جب جھٹلانے والے کے لیے عذاب اور انتقام کا ذکر آتا ہے، تو پھر وہی میلوڈی جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے. تو یہ کچھ لطیف سے اشارے تھے جو اس کے انداز بیان کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں بتایا کہ ان کی پیدائش جو ہے وہ معجزانہ طور پہ ہوئی تھی. اصل میں اللہ تعالیٰ ہر زمانے کے لوگوں کے لیے رہنمائی کا انتظام کرتا ہے، اپنے معجزات دکھاتا ہے، اپنی نشانیاں دکھاتا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو معجزانہ پیدائش ہوئی تھی، اب یہ کہاں پیدا ہوئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ بیت الحم میں. ہم کئی دفعہ تذکرہ کر چکے ہیں، ہمیں بخاری کی حدیث سے بھی اس بات کا پتہ چلتا ہے. بیت الحم، لحم کہتے ہیں گوشت کو، بیت گھر، تو یہ اس جگہ کا نام بیت الحم تھا. تو معجزہ، اصل میں اللہ تعالیٰ معجزات کیوں دکھاتا ہے؟ کبھی آپ نے اس بات پہ غور کیا؟ یہ جو میریکلز ہوتے ہیں، یہ کیوں دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ؟ یہ معجزات عقلوں کو حیران کر دیتے ہیں، اور جب انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، تو وہ دنیا کے ایک طریقے سے ہٹ کر ان کی پیدائش ہوئی. ویسے تو ہر بچے کی پیدائش ایک معجزہ ہے نا، لیکن چونکہ انسان کے عام مشاہدے میں آتا رہتا ہے، تو انسان اس کو جو ہے وہ بس ایسے ہی ریگولر لے لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو غیر معمولی طور پر پیدا کیا، تاکہ دیکھیں یہ جو معجزات ہوتے ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں دکھاتا، بلکہ اس لیے دکھاتا ہے کہ جب عقل حیران رہ جائے، جب عقل کو سمجھ نہیں آئے کہ یہ کیا ہوا، یہ کیسے ہو گیا، جب عقل مسحور ہو جائے، تو پھر کیا ہو کہ انسان وحی کی رہنمائی میں چلنا شروع کر دے، اللہ کی عظمت کے آگے ہمارا سر جھک جائے، ہم اپنے رب کے فرما بردار بن جائیں. حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی اللہ کی قدرت کا نمونہ تھی نا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی. اور آج بھی ہر بچے کی پیدائش، یقین کریں، اللہ کی قدرت کا بہترین کرشمہ ہے. کوئی دیکھے تو اس پہ غور تو کرے، مگر دیدہ بینا چاہیے نا، سوچنے والے دل چاہیے، غور کرنے والے دماغ چاہیے. تو اور دوسرا معجزہ اللہ تعالیٰ نے کیا دکھایا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو گہوارے میں، پنگوڑے میں، جھولے میں جو کلام کیا تھا، اس وقت عام طور سے بچے جو ہیں وہ کلام نہیں کرتے، کہ اس وقت اللہ تعالیٰ ان کی سینسز کو اتنا ڈیولپ نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزات اس لیے دکھائے تاکہ تمام انسانوں کو ریمائنڈ کروا دیں کہ یہ بھی تو ہے نا، ہمیں پتہ ہے نا، ہمیں یہ بات اللہ نے بتا دی ہے کہ آسمان اور زمین کی ہر چیز تسبیح کرتی ہے، اپنے رب کا ذکر کرتی ہے، مشغول رہتی ہے، ہر وقت ذکر کرتی ہے. تو اللہ نے کہہ دیا تو ہمیں اتنا ہی یقین ہونا چاہیے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو چیز بھی مجھے سامنے نظر آ رہی ہے،
اس کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. اور ان چیزوں کے علاوہ فرشتے بھی اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں, پہاڑ بھی اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں, دریا بھی اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں, درخت بھی اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں, پرندے بھی. تو ذرہ ذرہ اللہ کی کبریائی بیان کر رہا ہے. تو حضرت عیسیٰ کے بولنے میں کیا حیرت کی بات ہے, ہر چیز تو تسبیح کر رہی ہے. اگر انہوں نے اپنے رب کی کبریائی بلند کی تو اس میں کوئی حیران کن بات نہیں ہے. ہم نے کہا بالکل ہمارے رب کی ہر بات حق ہے, ہر بات سچ ہے. صرف ایک مخلوق ایسی ہے, یعنی یہ جو انسان اور جن ہے, یہ مخلوق ایسی ہے کہ اللہ نے ان کو اختیار دے دیا کہ وہ یا تو اپنے رب کی تسبیح کریں, اپنے رب کی عظمت کا اعتراف کریں, یا پھر اپنے لیے گمراہی اور غفلت کے راستے کو سلیکٹ کر لیں اور اسی پہ چلتے جائیں. آج بھی جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ رو کر اپنی ضروریات کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے نا. آپ سوچیے اتنے سے بچے میں اتنا شعور کس نے ڈالا کہ وہ اپنی ضرورت کے بارے میں بتائے, کہ اپنی بھوک کے بارے میں بتائے, اپنی کسی تکلیف کے بارے میں بتائے. کس نے دیا اس کو یہ شعور؟ اور تو کسی چیز کی اس کو سینس نہیں ہے, لیکن جو چیزیں اس سے ریلیٹڈ ہیں وہ ان سب چیزوں کو جانتا ہے. پھر دیکھیے, کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ بچے جو ہیں وہ مسکراتے ہیں؟ کبھی اس بات کو سوچیں کہ بچے کیوں مسکراتے ہیں؟ وہ سوتے میں بھی اسمائل کرتے ہیں, کیوں کرتے ہیں؟ بڑوں کو تو ہم نے اسمائل کرتے نہیں دیکھا. ہم کب مسکراتے ہیں؟ جب ہم کسی چیز پہ خوش ہوتے ہیں, کسی چیز کو پسند کرتے ہیں. تو ہو سکتا ہے, یہ بات بھی پاسبل ہے کہ ہو سکتا ہے وہ بچے عالم الغیب کی کچھ ایسی چیزوں سے واقف ہوتے ہوں جن سے, جو کہ یعنی جیسے جیسے ان کو شعور آتا ہے وہ چیزیں اللہ تعالیٰ ان سے, یعنی عام انسان جو ہیں ان چیزوں کو سینس نہیں کر سکتے. تو آج بھی دیکھیں دنیا میں ملینس بچے ایک دن میں پیدا ہوتے ہیں. ہر ایک کی شکل اللہ تعالیٰ نے الگ رکھی ہے, اس کے فنگر پرنٹس الگ رکھے ہیں, اور فنگر پرنٹس کسی سے بھی نہیں ملتے. کیا یہ معجزہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ معجزات آج بھی دکھاتے ہیں, لیکن سوچنے والے دل چاہیے نا. تو کیا کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہو کے؟ قول انی عبد اللہ, یہ آیت 30 تھی نا, ہم نے لاسٹ ٹائم کیا تھا آیت 30 میں, کہ وہ جب پیدا ہوئے تو ان کا پہلا کلمہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے نوع انسانی کی ہدایت کے لیے, اپنے آپ کو عقل کل سمجھنے والوں کے لیے, متکبروں کے لیے, نافرمانوں کے لیے, اس دنیا کے جباروں کے لیے, ان لوگوں کے لیے جو بڑی بڑی ڈگریاں رکھتے ہیں, بڑے بڑے علم کے دعوے کرتے ہیں, مگر بہت ساری ڈگریز بھی جمع ہو گئیں, مگر اپنے خالق کے ہی انکار ہیں. اسی کو نہیں جانا, اسی کو نہیں مانا, اسی کی معرفت حاصل نہیں ہوئی, تو کیا علم حاصل ہوا انسان کو؟ اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو زبان سے تو اللہ کا اقرار کرتے ہیں, مگر ان کے دل ان کے فرما بردار نہیں ہوتے اللہ کے, اور ان کے جسم اللہ کے فرما بردار نہیں ہوتے. اللہ نے اپنی قدرت کی یہ نشانی دکھائی کہ تم کائنات کی نشانیوں سے تم نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں, تو تم اس نیو بورن بچے سے سیکھ لو جو ابھی پیدا ہوا ہے. تم سارا علم حاصل کرنے کے باوجود بھی جاہل ہو, اور یہ دنیا کے علم کو نہ جانتے ہوئے بھی. کوئی کسی اسکول میں اس نے نہیں پڑھا, کسی کالج میں نہیں پڑھا, کسی یونیورسٹی سے یہ گریجویٹ نہیں ہے, مگر اپنے رب کی کامل معرفت رکھتا ہے. ہزاروں کے مجمع کے سامنے اعلان کر رہا ہے انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. تاکید سے کہہ رہا ہے, انی, بے شک, زور دے کے کہہ رہا ہے, کانفیڈنس سے کہہ رہا ہے, یقین ہے اس کو, سچائی کا اعلان کر رہا ہے, اور برملا سب کے سامنے کر رہا ہے. کسی کا خوف نہیں اس کو, کسی کا ڈر نہیں ہے. اور آج جانتے ہوئے بھی, ہمیں پتہ بھی ہے حقیقت, دین پر عمل کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے. ہوتا ہے نا ایسا کہ بہت دفعہ انسان دین پر عمل کرتے ہوئے, دین کا اس بات کا اعلان کرتے ہوئے ڈر رہا ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ہم کو ٹیررسٹ سمجھنے لگے, کوئی ہمیں فنڈامنٹلسٹ کہہ دے. جن آقاؤں کی پیروی کرتے ہیں, جن کو فالو کرتے ہیں, ایسا نہ ہو کہ ان کو کوئی بتا دے اور وہ برا مان جائیں.
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی تھا اور ہمارے لیے بھی ہے اور رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے ہے کہ اپنے سر کو اٹھاؤ، اپنے معذرت خواہانہ رویے کو چھوڑ دو، اناؤنس کرو، پراؤڈلی اناؤنس کرو انی عبداللہ. اپنی زبان سے بھی اناؤنس کرو، اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنے برتاؤ سے، اپنے افعال سے، اپنے اعمال سے. تو بولو انی عبداللہ. بتا دو دنیا والوں کو کہ جو اللہ کی عبدیت میں آ جاتا ہے اس کے معاملات، ان کے کردار، ان کے حال حلیے، ان کی اپیرنس کیسی ہوتی ہے. عمل کر کے بتاؤ، دکھاؤ. کیا ہمت رکھتے ہو اس اناؤنسمنٹ کی؟ اس کو اپنے عمل سے ثابت کر سکتے ہو؟ کہہ سکتے ہو انی عبداللہ اس اعتماد کے ساتھ؟ پہلا کلمہ ہے ان کا، پہلی کنورسیشن ہے، سٹارٹنگ ہے زندگی کی، یہاں سے بیس ہے یہ کلمہ. اس بنیاد پر انی عبداللہ، عبدیت پہ جو زندگی کی عمارت کھڑی ہوگی اسی سے شخصیت کی تعمیر ہوگی، پرسنالٹی بنے گی، کیریکٹر بنے گا، اسی ڈائریکشن میں بنے گا. کس کی ڈائریکشن میں؟ اس کی انسٹرکشن کے مطابق بنے گا جس نے زندگی عطا کی ہے، جو خالق ہے. تو یہ کلمہ ایک اسٹیٹمنٹ نہیں ہے بلکہ ایک کمٹمنٹ بھی ہے. 24 آورس کی کمٹمنٹ ہے. خوشی کی حالت میں بھی خوشی کی حالت بھی عبدیت کی ہوگی، غم کی حالت بھی، تنہائی میں بھی جب ہوں گے تب بھی عبد ہوں گے، اور محفل میں بھی اللہ کے عبد ہوں گے. دنیا کے کسی خطے میں چلے جائیں عبدیت کی کیفیت نظر آئے گی. اللہ کی لیمٹس سے عبد نکل نہیں سکتا. مجمع میں سے پہچان لیا جائے گا، ہجوم میں سے پہچان لیا جائے گا، اپنی اپیرنس سے پہچان لیا جائے گا، اپنی گفتگو سے پہچان لیا جائے گا، اپنی عبادت سے پہچان لیا جائے گا عبد کو، اپنی عاجزی سے، اپنے معاملات سے پہچان لیا جائے گا. کوئی بھی اس کو ایزیلی آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے. اتنا پرومیننٹ ہوتا ہے اللہ کا عبد. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بتا دیا انی عبداللہ، کہ ایمان والوں کی زندگی عبدیت سے شروع ہوگی. یوں تو سبھی اللہ کے بندے ہیں. آپ کہیں گے کہ ایسے تو سبھی اللہ کے بندے ہیں. یہ حقیقت ہے، اللہ کے بندے تو سب ہیں، مگر جو اللہ کی غلامی پر راضی ہو جاتا ہے، جس کی نگاہیں، جس کی زندگی کا ہر کام، یعنی اپنی زندگی میں وہ کوئی بھی کام کر رہا ہو، ہر معاملے میں اس کی نگاہ کہاں ہوتی ہے؟ اپنے رب کے اوپر. تو اس وقت وہ عبدہ بن جاتا ہے، عبداللہ بن جاتا ہے، عبدنا بن جاتا ہے، عبدی بن جاتا ہے، عباد الرحمن بن جاتا ہے. وہ جو اقبال نے کہا تھا نا، عبد دیگر عبدہ چیزے دگر. عبد ہونا اور بات ہے اور عبدہ ہونا اور بات ہے. ایسے تو سبھی اللہ کے بندے، مگر جو اس کا بندہ بن جائے، عبدہ ہو جائے، وہ تو اس کی تو کچھ الگ ہی بات ہے. تو پہلا رشتہ، شاید آپ کو یہ بات آپ کی نالج میں ہو کہ دنیا میں پہلا رشتہ کون سا تھا. شاید آپ میں سے کوئی یہ کہے کہ ہسبینڈ اینڈ وائف کا رشتہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کریٹ کیا. نہیں، عبد اور معبود کا رشتہ سب سے پہلا رشتہ ہے. اس رشتے کے بعد تمام رشتے تخلیق کیے گئے، چاہے وہ وائف اینڈ ہسبینڈس ہوں، وہ سبلنگس ہوں، وہ امیڈیٹ فیملی ہو یا ایکسٹینڈڈ فیملی ہو. تمام کے تمام رشتے اس رشتے کے درمیان رکاوٹ نہیں بن سکتے. کوئی کتنا ہی بیزی کیوں نہ ہو اپنے رب کی بندگی کو اگنور نہیں کر سکتا. خود ہم بھی تو ہر نماز میں تو دہراتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم کہتے ہیں نا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، ہم صرف تیری غلامی کرتے ہیں، ہم صرف تیری فرما برداری کرتے ہیں، صرف اور صرف تیری. سب سے اہم رشتہ، اس کو ہم ڈیٹیل میں اس لیے ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہمارے دل، ہمارے جسم یہ جان لیں، ہم خود اپنے آپ کو سنا دیں، اپنے کانوں کو ہم سنا دیں کہ ہم ٹھیک ہے، ہم ہر
ہر جس رشتے میں ہم بندھے ہیں اس کا حق ہمیں ادا کرنا ہے، لیکن سب سے پہلے اپنے رب سے اس تعلق کو دوبارہ جوڑنا ہے، اس کو دوبارہ ڈیولپ کرنا ہے، اس کو دوبارہ اسٹرانگ کرنا ہے، جس کو بھول گئے ہم، جس کو بھول کے ہم دنیا کی چکا چوند میں کھو چکے ہیں۔ اپنے معبود کا حق ادا کرنا ہے، پرائرٹی بیسس پہ سب سے اہم ہے ہمارے لیے۔ ہم کھائیں یا نہ کھائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم پئیں، ہمیں آرام اور آسائش ہمارے لیے مہیا ہو یا نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ابدیت نہیں بھول سکتے، خالق کو نہیں بھول سکتے۔ انی عبداللہ، تو انہوں نے کہا قول انی عبداللہ، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پاکیزہ مریم علیہ السلام پر الزام لگانے والوں پر بھی واضح کر دیا کہ میری یہ معجزاتی پیدائش کو دیکھ کے کہیں تم بھٹک نہ جانا، سن لو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور جو اللہ کے نام لیوا ہیں، جو ابدیت کے دعوے دار ہیں، جو قول کے مسلمان ہیں، جو نام کے مسلمان ہیں، ان کو بھی واضح پیغام دے دیا کہ زندگی جب حقیقی معنوں میں ابدیت پر شروع ہوگی، جب زندگی سے ابدیت کا، اللہ کی فرما برداری کا رنگ جھلکنے لگے گا، جب صبغت اللہ نظر آنے لگے گا، وہ سورہ بقرہ کی آیت ہے نا، صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ، اللہ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم تو اسی کے عبد ہیں، ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں، ہم تو اسی کے فرما بردار ہیں۔ تو جس کا رنگ جھلکے گا، جس کا رنگ نظر آتا ہوگا ہمارے اوپر، اسی کے ہم عبد ہوں گے، چاہے عبد الدنیا ہوں، عبد الدینار ہوں یا عبداللہ، پہچان لیے جائیں گے۔ تو جس نے زندگی بھر ابدیت میں گزاری، اللہ کی فرما برداری میں گزاری، تو اس کو اس کا انجام بھی ابدیت پر ہوگا، یہی کامیابی ہے۔ اور عبداللہ کی ایک پہچان اور بھی ہے کہ جب انسان اللہ کی حقیقی بندگی میں آ جاتا ہے، جب حقیقی فرما برداری کرنے لگتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ تمام مخلوق کا خیر خواہ ہو جاتا ہے۔ دنیا کا کوئی عہدہ اگر اسے ملتا ہے تو وہ انسان کسی کو نہیں دینا چاہتا، جو عزت، جو مقام، جو شان و شوکت اس کو ملتی ہے وہ اس کو کسی سے شیئر نہیں کرنا چاہتا، عام طور سے یہ روٹین ہوتی ہے۔ تو اس تک پہنچنے کا راستہ بھی کسی کو نہیں بتاتا، لیکن جب حقیقی معنوں میں اس کو عبدہ کا عہدہ مل جاتا ہے، اس کی وہ بلند مرتبہ، وہ مقام مل جاتا ہے، تو پھر وہ اپنے مالک کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ اللہ کی رضا اس کی زندگی کا مقصد بنا دیتی ہے، مقصد بن جاتی ہے۔ تو پھر کیا کہتا ہے دیکھا ہے جو کچھ میں نے، اوروں کو بھی دکھلا دوں، جو میں نے محسوس کیا ہے، جو طمانینت مجھے ملی ہے، جو سکینت مجھے ملی ہے، جو اپنے رب کا اکرام مجھے ملا ہے، جو اطاعت کا ذائقہ میں نے چکھا ہے، اس میں یہ میں اوروں کو بھی چکھا دوں، اس کو دوسروں کو بھی ٹیسٹ کرا دوں کہ کتنی پیاری چیز ہے یہ۔ میں نے جس طرح اپنی زندگی میں اللہ کی مدد پائی ہے، تو میں اس کا راستہ اوروں کو بھی بتا دوں۔ تو انہوں نے، حضرت عیسیٰ نے کہا قول انی عبداللہ، جب عبداللہ کہا تو پھر کیا چیز؟ فاعبدوہ، انہوں نے پھر اس کے بعد کہتے ہیں ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، فوراً وہ پیغام دوسروں کو دینے لگے، وہ ہدایت کا پیغام دوسروں کو پہنچانے لگے۔ لیکن اس کے درمیان تو یہ آیت 36 ہے، وہ آیت 30 ہے، اس کے درمیان فاصلہ ہے، اس پہ بھی ان کو بھی ہم دیکھتے ہیں ذرا دوبارہ سے۔ قول انی عبداللہ، یہ آیت آئی جس میں حضرت عیسیٰ نے عبودیت کا اظہار کیا، اور پھر کہا آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ پھر اس کے بعد آیت آئی کہ اب یہ حضرت عیسیٰ کے کلام کی کنٹینیوٹی چل رہی ہے کہ اللہ نے مجھ کو مبارک بنایا، مجھ کو دوسروں کو نفع پہنچانے والا بنایا، مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا، اس کی تاکید کی کہ جب تک بھی میں زندہ رہوں یہ کروں، اور اللہ نے اور کیا کیا مجھے نعمتیں دیں، کہ اللہ نے جو عبداللہ کے بعد جن نعمتوں سے مجھے نوازا، کہ مجھے اپنی والدہ کا بھی فرما بردار بنایا، والدین کی اطاعت
کتنی اللہ کو محبوب ہے کہ اس کا ذکر نماز اور زکوٰۃ کے ساتھ آ رہا ہے، اور یہاں پر والدین کی بات نہیں ہو رہی، والدتی کی بات ہو رہی ہے، والدہ کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ ان کی صرف والدہ تھیں. اور سرکشی اور نافرمانی سے پرہیز، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ان کو عطا ہوئیں. تو پھر ان کا انجام وہ بتا رہے ہیں، وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا. یعنی یہ چیزیں اگر پیدا ہو جائیں، ابدیت کے بعد یہ کوالٹیز ڈیولپ ہو جائیں، تو پھر انجام جو ہے وہ سلامتی ہے، سکسیس ہے، کامیابی ہے ہر کٹھن منزل کے لیے، ہر کٹھن منزل کے لیے کامیابی ہے. اور پھر اس کے بعد جب یہ آیت آتی ہے ذالک عیسی ابن مریم، یہ جہاں سے ٹون چینج ہو رہی ہے، جو قافیے کی ٹون چینج ہو رہی ہے، فیہ یمترون آ گیا، یہ جو اینڈنگ ساؤنڈ ہے اس کی وہ چینج ہو گئی، یہاں سے اللہ کا کلام شروع ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کو کہتے ہیں جملہ معترضہ، کہ یعنی حضرت عیسیٰ کا بیان چل رہا تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا بیان اس کے بیچ میں ڈالا. یہ ذالک عیسیٰ سے لے کے کن فیکون تک یہ اللہ کی بات ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، حضرت عیسیٰ ابن مریم کا انٹروڈکشن کرا رہے ہیں. اور اس میں یہ بھی کہا قول الحق، جو اصل میں القول الحق تھا، یعنی جو بات حق اور سچ ہے. تخفیف کے لیے موصوف کو صفت کی طرف مضاف کر دیا، یہ گرامر کے اسٹوڈنٹس کے لیے، ٹھیک ہے، آپ لوگ پریشان نہ ہوں. پھر آیت آئی ما کان اللہ ان یتخذ من ولد، یہ کر چکے ہم لاسٹ ٹائم. یہ کانا جو ہے یہ استمرار کے لیے، کنٹینیوشن کے لیے، یعنی اللہ کے لائق نہ پہلے کبھی تھا اور نہ ہے اور نہ ہوگا کہ وہ کوئی اولاد بنائے. ولدن کہا جا رہا ہے، نکرہ ہے، یعنی جو تنوین بتا رہی ہے کہ یہ نکرہ ہے. نکرہ ہونے کی وجہ سے اس کا ترجمہ آئے گا کوئی اولاد، اور اس سے پہلے من آ گیا تو اس کا ترجمہ اور عموم میں چلا گیا. تو ترجمہ کیا گیا کہ وہ کوئی بھی اولاد بنائے، یعنی نہ لڑکا نہ لڑکی، نہ کسی فرشتے کو یا نہ جن کو، نہ کسی اور مخلوق کو، اس کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ ان کو اولاد بنائے. اور حضرت عیسیٰ کی مثال، اللہ کو اسباب کی ضرورت نہیں ہے. حضرت عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک حضرت آدم علیہ السلام کی ہے. ان کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا اور پھر کیا کہا، کن ہو جا فیکون، تو وہ ہو گئے. تو اللہ کو نہ بیٹے کی ضرورت ہے نہ کسی وارث کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ کمزور نہیں ہے، کمزوروں کو اس کی ضرورت پڑتی ہے. اور پھر وہی کنٹینیوٹی جو انی عبداللہ سے شروع ہوئی تھی پھر دوبارہ سے شروع ہوئی. یہ جو آیت 36 ہے، یہ گود میں عیسیٰ علیہ السلام کے کلام کا آخری حصہ، اس کا خلاصہ ہے. یعنی اس کا جو وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، اس کا عطف کہاں جا رہا ہے، انی عبداللہ پہ، کہ جب اللہ تعالیٰ سے مضبوط کنیکشن بن جاتا ہے، جب انسان اللہ کی بندگی پر آ جاتا ہے، تو اس کے کندھوں پر سب سے اہم ذمہ داری کیا آتی ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، وہ یہ پیغام دوسروں تک پہنچا دو. تو وہ کس خوبصورتی سے پیغام پہنچا رہے ہیں، کیا خوبصورت کلام ہے، ان اللہ ربی، بے شک اللہ میرا رب ہے. جب کوئی اللہ کا بندہ بنتا ہے تو اللہ اس کا رب بن جاتا ہے، ربہ بن جاتا ہے. بڑا طمانیت دینے والا احساس ہے. اللہ جس کا رب ہو اس کے لیے دنیا کی کوئی مشکل نہیں رہتی، اس کے لیے ہر منزل آسان ہو جاتی ہے. اور وہ ربکم، اور وہ تمہارا بھی رب ہے. اس کو پہچانو، اس کی نشانیاں اس کائنات میں ہیں، اس کتاب میں ہیں. انسانوں کو پکار رہی ہیں، اپنے بندوں کو غفلت سے جگا رہی ہیں. کیا کرنا ہے، فَاعْبُدُو، اس کی بندگی میں آ جاؤ، اس کے فرما بردار بن جاؤ. وہ تمہیں توانائی دے گا، وہ تمہارا ایمان بڑھا دے گا، وہ تمہیں دنیا اور آخرت میں آسانیاں دے گا، وہ تمہیں صراط مستقیم پر استقامت دے گا، وہ تمہارے مسائل دور کر دے گا. ان اللہ ربی و ربکم، جس کا رب ہو اس کو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، مایوس ہونے کی کیا ضرورت ہے. قرآن میں آتا ہے الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟
کسی کو کوئی مشکل ہو، پریشانی ہو، یہ آیت، اس آیت کو دہرا لے، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ جب انسان اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کر دیتا ہے تو رب اس کی ہر مشکل میں کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اس کو دور کر دیتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے، آیت 112، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دیا، جس نے سبمٹ کر دیا، جو اللہ کا فرما بردار بن گیا، فلہ اجرہ عند ربہ، پھر تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یحزنون مضارع کا صیغہ ہے، نہ اس کو اس زندگی میں کوئی خوف اور غم ہوگا، اور نہ اس زندگی میں، نہ فیوچر والی زندگی میں جو ہے اس کو کسی بھی جگہ کسی بھی مقام پہ کوئی خوف اور غم ہوگا۔ ھذا صراط مستقیم، یہی تو سیدھا راستہ ہے، یہی درست راستہ ہے، یہی وہ راستہ ہے جس کی دعا ہم روز مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یہی وہ راستہ ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی جو صالحین کا راستہ ہے، جو انبیاء کا راستہ ہے، نیک لوگوں کا یہی راستہ ہے جن پر انعام کیا گیا اور جن کو دنیا اور آخرت میں بلندی ملی، ان کا یہی راستہ ہے۔ اللہ نے ان کو رول ماڈل بنا دیا، جو ابدیت میں آئے اللہ تعالیٰ نے انہیں بلند کر دیا۔ تو جب ہم عبادت کی حالت میں ہوں تب بھی خشیت ہو ہمارے دل میں، اللہ کی محبت، اللہ کا خوف، خود عبد بننے کے ساتھ ساتھ اپنے عبد بننے کے اوپر بھی محنت کرنی ہے اور دوسروں کو بھی عبدیت کی دعوت دینی ہے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے اپنی فرما برداری کا اعلان کیا اور پھر ہر ایک کو پکارا، اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ پکار قرآن میں محفوظ کر دی، وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم، اللہ کی طرف بلانا۔ وَمَنْ أَحْسَنَ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، سورہ حمیم سجدہ کی آیت ہے کہ اس سے اچھا قول کس کا ہوگا جس نے اللہ کی طرف بلایا، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جس نے نیک عمل کیا، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور جس نے اناؤنس کر دیا کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، خود بھی اسلام پہ قائم ہے، دوسروں کو بھی اس کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کی بندگی کی طرف بلاتے ہیں۔ اور سورہ بقرہ میں بھی یہ نہیں ہے کہ کوئی حضرت عیسیٰ نے اس بات کی تعلیم دی تھی، ہمارے نبی نے نہیں دی، بالکل دی ہے۔ سورہ بقرہ کی بھی آیت ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم لعلکم تتقون، کہ سب سے کہا گیا کہ اللہ کے عبد بن جاؤ، اپنے رب کے عبد بن جاؤ، تو شاید تم تقوی کی راہ پر آ جاؤ۔ اور یہی آپ کا آج کا پریکٹیکل ہوم ورک ہے۔ کیا کرنا ہے کہ خود صراط مستقیم کا مسافر بننے کی کوشش کرنی ہے، اللہ کی فرما برداری کا عزم کرنا ہے ہمیں، اور پھر کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کوششوں کی بہت قدر کرتا ہے، اور جب خود اپنے لیے عزم کر لیں تو پھر دوسروں کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرنی ہے، اللہ کے کلام سے جوڑنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو ہوم ورک یہ ہے کہ پہلے تو ہماری عبادات میں، ہمارے معاملات میں اللہ کا رنگ نظر آنے لگے، یعنی پکا ارادہ کر لیں کہ میں اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گی، چاہے میرے لیے مشکل ہو، چاہے میرے لیے آسان ہو۔ پھر ہوم ورک کیا ہے آپ کا کہ آپ کو اوروں کو بلانا ہے۔ پہلے 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کریں کہ اللہ مجھے حکمت دے دے، مجھے وہ الفاظ سکھا دے کہ اللہ میرے الفاظ میں اتنا اثر ڈال دے کہ میں اپنے خاندان کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو اللہ سے جوڑ دوں، قرآن سے جوڑ دوں۔ کوئی بھی ایسا قول، کوئی بھی ایسی بات، ایسی کوشش اللہ کو بہت پسند آئے گی۔ بس اللہ مجھے اور آپ کو یعنی اپنی طرف بلانے والوں میں شامل کر دیں کہ اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ کی طرف یعنی دعوت دے رہے ہیں اسلام کی۔ اور پھر آپ جو ہیں کسی اپنی کوشش کیجئے، جو جیسے بھی آپ کو سمجھ میں آتا ہے، جیسی بھی حکمت اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرتا ہے، اور پھر آپ جو ہیں وہ ہوم ورک ڈن کر کے بھیج دیجئے۔ اپنے ایکسپیرینس کو آپ شیئر کر سکتی ہیں، تاکہ ہو سکتا ہے کہ کسی کا طریقہ جو ہے وہ بہت افیکٹو ہو اور دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ، کہ اس کے بعد جب یہ پیغام دے دیا گیا تو اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جب پیغام اس قرآن کے ذریعے بھی پہنچا دیا،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بتا دیا، ان کی کتابوں میں بھی آ گیا، اپنی آنکھوں سے انہوں نے معجزات دیکھ لیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو غیر معمولی معجزات دیے گئے تھے۔ بچے کو کلام کرتے ہوئے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، کوڑی کو، جزام والے کو درست کر دیتے تھے، مٹی کا پرندہ بناتے تھے، اس میں پھونک مارتے تھے اور اللہ کے حکم سے وہ پرندہ بن جاتا تھا۔ تو یہ ساری معجزات انہوں نے دیکھے، خود اپنی آنکھوں سے، آئی وٹنس میں دیکھے انہوں نے، کیے انہوں نے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ بھٹک گئے، کہنے لگے یہ تو جادو ہے۔ بات کیا ہے؟ دراصل ایمان بالغیب جو ہے نا، وہ شخصیت کی تعمیر کرتا ہے۔ معجزات انسان کو نہیں بدلتے، یقین انسان کو بدلتا ہے، ایمان انسان کو بدلتا ہے۔ تو جنہوں نے نہیں ماننا ہوتا وہ آنکھوں سے معجزات کو دیکھ کر بھی نہیں مانتے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ یہود نے کہا، یعنی کیسے گروہ در گروہ بن کے یہود نے تو کہا کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ ولد الزنا ہیں، اور دوسرے گروہوں نے کیا کہا؟ ایک نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تھے، نعوذ باللہ، وہ زمین پر اترے، انہوں نے جس کو زندہ کرنا تھا اس کو زندہ کیا، جس کو موت دینی تھی اس کو موت دے دی، اور پھر وہ واپس آسمان پر چلے گئے۔ یہ یعقوبیہ فرقہ کہلایا۔ دوسرے نے کہا کہ وہ اللہ کے بیٹے تھے، یہ نستوریہ فرقہ کہلایا۔ تیسرے نے کہا کہ وہ تین میں سے تیسرا ہے، یعنی اللہ الہ بھی ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی الہ ہیں، اور ان کی والدہ بھی، حضرت عیسیٰ کی والدہ بھی الہ ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ اسرائیلیہ فرقہ کہلایا۔ تو اس کے علاوہ بھی بہت سارے گروہ بنے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ، آپس میں اختلاف کیا، گروہ در گروہ ہو گئے، صحیح بات نہیں سمجھی، صحیح بات کو پس پشت ڈال دیا، بس نئی نئی چیزیں لے کر آ گئے۔ اور ہم نے کیا کیا؟ عیسائیوں نے تو، اہل کتاب نے تو جو کیا سو کیا، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے بھی ان کی پیروی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا نا کہ یہ مسلمان بھی ان کو فالو کریں گے، جیسے جیسے انہوں نے کیا یہ بھی ویسے ہی کریں گے۔ تو مسلمان بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، سب کے سب اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے کلام کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، مگر آپس میں دل پھٹے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے لیے نفرتیں ہیں، کفر کے فتوے ہیں، حسد ہے۔ کیوں ہے؟ اللہ نے یہ حکم دیا تھا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے تو حکم دیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقے فرقے نہیں ہونا، ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہونا۔ کیا ہم اپنے بچوں کو لڑتے ہوئے دیکھتے ہیں تو خوش ہوں گے؟ اللہ بھی اپنے بندوں کو لڑتا ہوا دیکھ کے خوش نہیں ہوتا، اس لیے نہیں پیدا کیے گئے۔ مضبوطی سے پکڑ لو اللہ کی رسی کو، اللہ کی کتاب کو، فرقے فرقے مت ہو، گروہوں میں مت بٹو، ٹکڑے ٹکڑے مت ہو۔ اور حدیث میں بھی مفہوم کیا آتا ہے، کیسے یہ اختلافات ختم ہوں گے؟ اختلافات تو ختم نہیں ہو سکتے، اختلاف رہیں گے، لیکن بات کیا ہے، سب کو بیس کس چیز کو بنانا ہے؟ اللہ کی کتاب کو اور حدیث کو۔ جب سامنے حدیث کی بات آ جائے، صحیح حدیث سامنے آ جائے، جب اللہ کی کتاب کی آیت سامنے آ جائے تو فوراً اپنی بات سے رجوع کر لو، پلٹ جاؤ، کوئی بات نہیں میں غلط تھی، مانو، اعلان کر دو، ہاں یہ بات مجھے نہیں پتہ تھی، یہ مجھے اب پتہ چلی، یہ بات اللہ کو یہ پسند ہے۔ صرف اس لیے ایک بات کو کہتے رہنا کہ میرا تعلق تو فلانی جماعت سے ہے، تو اس لیے میں ان کا جو نعرہ ہے، ان کا جو جھنڈا ہے، اس سے میں الگ نہیں ہو سکتی کہ نہیں وہ ہمارے تو بڑے جو ہیں وہ منع کرتے ہیں۔ اللہ کی بات جب سامنے آ گئی تو پھر کسی کی بات اس کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اللہ نے عبودیت کا راستہ دکھا دیا، صراط مستقیم دکھا دی، مگر اللہ جبری طور پر اس پر چلاتا نہیں ہے۔ اور پھر اگر انسان اپنے لیے تو یہ طریقہ بنا لے کہ بس جو مجھے حق بات نظر آ جائے گی میں اس کو فالو کروں گی، میں یقین کریں جنت کے دروازے پر کسی گروہ کا نام نہیں لکھا ہوا کہ یہ فلانے والے جو ہیں نا، فلانی جماعت والے یہاں سے انٹر ہو جائیں گے۔ ہر ایک کو اپنے اعمال کی بیس پر جانا ہے۔ اگر دوسرے شخص کو حق بتا دیں حکمت کے ساتھ، لیکن اگر وہ نہ مانے تو کوئی بات نہیں، اس پر جھگڑنا نہیں ہے، آپس میں نفرتوں کو ڈیولپ نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے نا، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا گوارا نہیں کیا، اللہ کے بندے نہیں بنے، اللہ کی فرما برداری میں نہیں آئے۔ دنیا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ جنہوں نے دنیا میں بات نہیں مانی، وَمَن کفرا، جنہوں نے مان کر نہیں دیا، فَأُمَتِّهُ قَلِيلًا، ان کو بھی میں تھوڑا فائدہ تو ضرور دوں گا، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ ثم اضطرہ الی عذاب النار، اس کے بعد میں ان کو مجبور کروں گا، انہیں کھینچوں گا، انہیں گھسیٹوں گا عذاب النار کی طرف۔
وبئس المصیر، بہت برا انجام ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے. سورہ بقرہ کی آیت 126 سے یہ. تو دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو تھوڑا فائدہ دیں گے، نظر آئیں گے ہمیں فائدے میں وہ لوگ، ہم کہیں گے ہاں وہ کتنے خوش قسمت ہیں، انہیں تو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، انہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ان کو تو نہ ڈھانکنے کا مسئلہ ہے، نہ ان کو کسی کی خواہش پہ کوئی مسئلہ ہے، جو چیز چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. تھوڑی دیر کا فائدہ ہے، متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المصیر. ہلاکت ہے ان کے لیے جنہوں نے قولی کفر کیا، جنہوں نے عملی کفر کیا، جنہوں نے اپنی من چاہی زندگی گزاری، جنہوں نے خواہشات کے پیچھے بھاگتے بھاگتے، پتہ ہے کہ یہ گناہ ہے، معلوم ہے کہ یہ حرام ہے، پھر بھی اسی پہ چلے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کس دن ہوگا؟ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ. یوم عظیم، قیامت کا دن، بہت بڑا دن ہے، 50,000 سال کے برابر ہے، بہت بھاری دن ہے. سورہ معارج کی آیت 4 ہے نا، تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے 50,000 سال کا وہ دن ہوگا، اس کی مقدار 50,000 سال ہے. اور مشہد مفعل کے وزن پر، اس میں ظرف زمان یا مکان، یعنی حاضر ہونے کی جگہ یا حاضر ہونے کا وقت. تو کب ہوگا یہ معاملہ؟ یعنی ترجمہ کیا بنا؟ اس بڑے دن کی حاضری بہت سخت ہے، یا اس وقت کی حاضری بہت سخت ہے، بہت ہلاکت والی ہے. حاضری کی جگہ بہت سخت ہے، سب حاضر ہوں گے، گواہ بھی حاضر ہوں گے، گواہی بھی اس میں مشہد میں شہادہ میں گواہی بھی شامل ہے، رسول بھی گواہ ہوں گے، زمین بھی گواہ ہوگی، خود ہمارے جسم، ہمارے اعضاء ہمارے گواہ ہوں گے، ہمارے خلاف یا ہمارے حق میں گواہی دیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی سوال کیا جائے گا. سورہ مائدہ کی آیت 116 ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے فرما رہے ہیں انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین. اللہ سوال کرے گا، اے مریم علیہ السلام کے بیٹے، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو گواہ بنا لو؟ وہ عرض کریں گے یا رب تو پاک ہے، مجھے کب زیبا تھا کہ میں ایسی بات کرتا، میں کیسے کہہ سکتا تھا کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھ پر حق نہیں. اگر میں نے ایسے کہا ہوتا فقط علمتہ، تو اس کو جانتا ہوتا، ضرور تیرے علم میں یہ بات ہوتی. تعلم ما فی نفسی، تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے، اور تیرے پاس علم ہے اس کا. ولا اعلم ما فی نفسک، میں نہیں جانتا تیرے دل میں کیا ہے. انک انت علام الغیوب، تو غیبوں کا جاننے والا ہے. تو اتنا بڑا دن ہے، اتنا یوم عظیم ہے، یوم حسرت ہے، حاضری کا دن ہے، اتنا کربناک وقت ہوگا وہ. یہ اتنا سنگین مسئلہ ہے، ہمارے سروں پر تلوار کی طرح لٹک رہا ہے، کسی بھی وقت آ سکتا ہے، اور جس کی موت آ گئی اس کی تو قیامت آ گئی. ہم جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اتنا سنگین وقت، اتنا برا وقت ہم کو فیس کرنا ہے. اور ہم کہاں لگے ہوئے؟ لڑائیوں میں، گھر گھر جھگڑے ہو رہے ہیں، فساد ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر برتری ثابت کرنے کے لیے، یا ایک دوسرے کو حقیر جاننے کے لیے، لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ہر جگہ ٹکڑے ٹکڑے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسمی بہم و ابصر، دونوں فعل تعجب ہے نا، کیا خوب سننے والے ہیں، کیا خوب دیکھنے والے ہیں. یعنی کس دن؟ یوم یاتوننا، جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے. آج اللہ کا ذکر سننا پسند نہیں کرتے، اللہ کے کلام کی طرف سے آنکھوں میں انگلیاں، کانوں میں انگلیاں ٹھوسی ہوئی ہیں، دل مائل ہی نہیں ہوتا اللہ کے کلام کی طرف. اللہ پکار رہا ہے مگر کان بند کیے بیٹھے ہیں. اللہ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے کائنات کی، مگر آنکھیں بند کر لیتے ہیں. کائنات کے نظام کو دیکھتے ہیں، ملینز آف ملینز سٹارز کو دیکھتے ہیں، پلینٹس کو دیکھتے ہیں، بلیک ہولز کو دیکھتے ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہیں، پوری یونیورس کو دیکھ رہے ہیں، مگر اس کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ کون چلا رہا ہے، اس نظام کو چلا کون رہا ہے، گواہی نہیں دیتے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمَ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، کون اس سے زیادہ ظالم ہے جس کے سامنے اس کے رب کی آیات کو ذکر کیا جائے، فَأَعْرَضَ عَنْهَا، تو وہ اس سے اعراض کر لے.
وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ، اور بھول جائے جو اس کے یعنی اس کے وہ آگے کیا بھیج رہا ہے، اس کے ہاتھ آگے کیا بھیج رہے ہیں. اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، تو کیا کرتے ہیں، انہوں نے اللہ کی آیات کی طرف سے کان بند کر لیے، انہوں نے اللہ کی نشانیوں سے منہ پھیر لیا، تو اللہ نے بھی ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے. اب ان کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا. اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آئے گا، نہیں سمجھیں گے. وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، ان کے کانوں میں بوجھ ہے، گرانی ہے حق کی طرف سے، انہوں نے اپنے کان بند کر لیے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اگر تم ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ گے، فَلَن يَهْتَدُوا، ہرگز نہیں آئیں گے. اِذًا أَبَدًا، ابد تک نہیں آئیں گے. اللہ نے چوائس دی تھی، ابدیت میں آ جاؤ، اللہ کی فرما برداری میں آ جاؤ، آ جاؤ اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، فلاح ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اور ادروائز کیا انجام ہے، ویلن ہے، ہلاکت ہے. تو دوسرا راستہ چن لیا اپنے لیے، ہلاکت کا راستہ سلیکٹ کر لیا. یوم یأتوننا، جس دن وہ آئیں گے ہمارے پاس، تب تو ان کا ویژن بہت براڈ ہوگا، ان کی سماعت بہت کلیئر ہوگی، سب بات سمجھ میں آ رہی ہوگی، حق تسلیم کر رہے ہوں گے، اور ایک موقع مانگ رہے ہوں گے کہ ہمیں اللہ ہمیں ایک موقع اور دے دے، بس اس میں تو میں تیری عبادت کروں گی، تیری فرما برداری کروں گی. لیکن کیا وہ موقع ملے گا کسی کو؟ ہرگز بھی نہیں ملے گا. لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، لیکن ظالم لوگ تو آج گمراہی میں ہیں. آج اللہ کے آگے جھک جانے کو بڑی مضحکہ خیز بات سمجھتے ہیں. آج بڑے بے وقوف لگتے ہیں وہ داڑھی والے، وہ عبائے والیاں، وہ قیام کرنے والے، وہ روزے رکھنے والے، وہ زکوٰۃ دینے والے، وہ اللہ کے خاطر نفسانی خواہشات کو چھوڑ دینے والے. لیکن جب کل ان گمراہیوں کا انجام جب سامنے آئے گا تو سب پتہ چل جائے گا، ہر چیز بالکل کلیئر ہو جائے گی ان کے سامنے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جس کو سمجھ آ جائے، جو اللہ کی فرما برداری میں آ جائے، جو ابدیت میں آ جائے، تو وہ سب سے پہلا کام کیا کرے؟ اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے اور ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا جا رہا ہے، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، ان کو ڈراؤ، ان کو خبردار کرو حسرت کے دن سے. حسرت کا دن کون سا؟ قیامت کا دن. یوم حسرت قیامت کے ناموں میں سے ہے کہ اس دن ہر شخص حسرت کرے گا. نیک لوگ بھی حسرت کریں گے کہ انہوں نے فلاں وقت کیوں ضائع کیا، اس میں فلاں نیکی کیوں نہ کر لی، اور جو بد لوگ ہوں گے، جو برے لوگ ہوں گے، وہ بھی انتہائی تعصف میں ہوں گے کہ میں نے وہ گناہ کیوں کیے، میں نے وہ وقت کیوں ضائع کیا، میں نے اللہ کا وہ فلاں حکم کیوں نہیں مانا، میں فلاں خواہشوں پہ کیوں چلی، میں فلاں گناہ میں نے کیوں کیے. اور حدیث میں آتا ہے کہ اہل جنت کو کسی چیز پر حسرت نہ ہوگی سوائے ان لمحوں کے جو لمحے اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گئے. آج زندگی میں ہمیں شاید وہ وقت مشکل لگتا ہو کہ کیا ہر وقت ہی عبادت کرتے رہیں. اس وقت کہیں گے ہر وقت کیوں نہیں عبادت کی، ہر وقت کیوں نہیں اللہ کا نام لیا. اس وقت فارغ بھی بیٹھے ہوئے تھے تو اس وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے، اللہ کی تسبیح کرتے رہتے. کیوں میں اور فالتو باتوں میں لگ گئی، کیوں میں گھنٹے جو ہے وہ کالز پہ وقت ضائع کرتی رہی، میں موبائلز میں وقت ضائع کرتی رہی، میں چیٹنگ میں وقت ضائع کرتی رہی، فالتو چیزوں میں وقت ضائع کرتی رہی. کیوں کرتی رہی؟ اس بات کی حسرت کب ہوگا؟ اذ قضی الامر، جب معاملے کا فیصلہ چکا دیا جائے گا. جب اس میں 3 قول آتے ہیں مفسرین کے کہ یہ کون سا وقت ہوگا، اذ قضی الامر یہ کون سا وقت ہوگا. مفسرین نے اس کی 3 تفاسیر کی ہیں. پہلی کہ جب قرآن کی باتیں کھول کر بتا دی جائیں گی، جب پوری دنیا تک پیغام پہنچ جائے گا، سارے دلائل عذاب کے اور ثواب کے بیان کر دیے گئے ہوں گے، اور پھر بھی وہ غفلت میں پڑے ہوں گے، پھر بھی ایمان نہیں لاتے، تو پھر وہ وقت اذ قضی الامر. اور دوسرا جب دنیا کو فنا کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا. اور تیسرا محمل یہ ہے، یعنی تیسرا اس کا معنی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس آیت کے متعلق سوال کیا گیا کہ اذ قضی الامر کا کیا مطلب ہے، تو اس کے جواب میں یہ حدیث بیان کی جاتی ہے کہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو جائیں گے تو موت کو لایا جائے گا اور چت قبرے مینڈھے کی شکل میں، اور پھر اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ پھر کہا جائے گا اے جنتیوں تمہیں اب ہمیشہ یہاں رہنا ہے، اب موت نہیں ہے۔ اور دوزخیوں کو بھی کہا جائے گا کہ اب تمہاری کتنی ہی شدت کی تکلیف و موت نہیں آنی۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی، اور جو جنتی ہوں گے ان کو ان کے جہنم والے گھر بھی دکھائے جائیں گے، اور جو جہنمی ہوں گے ان کو جنت والے گھر بھی دکھائے جائیں گے کہ تم فلاں وقت میں فلاں نیکیاں کرتے تو تم ان گھروں میں جاتے، لیکن تم نے نہیں کی تو اب تمہارا انجام یہ ہے۔ تو بات کیا ہے، وقت تیزی سے ہمارے ہاتھوں سے نکل رہا ہے، جتنے لمحات بچے ہیں بہت قیمتی ہیں۔ اگر ان کو نیکیوں میں لگا دیا، اگر ان کو علم سیکھنے اور سکھانے میں لگا دیا، عمل میں لگا دیا، تو اس وقت کی حسرتوں سے بچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ، وہ تو غفلت میں ہیں، وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ یہ تو ہونے ہی والا ہے، انجام تمہیں بتایا جا رہا ہے، قیامت تمہارے سر پہ تلی کھڑی ہوئی ہے، لیکن تم کہاں مگن ہو۔ اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ، دیکھیے اس بات میں یہ جو الفاظ ہیں نا، عربک کے الفاظ بولتے ہیں، اس کا لہجہ بتاتے ہیں کہ ان الفاظ کا لہجہ کیا ہے، ان کی نوعیت کیا ہے بیان کی۔ اِنَّا، بے شک ہم، نحنو، ہم ہی، نرثو، ہم وارث ہیں۔ 3 دفعہ ہم کی تکرار ہوئی ہے، تاکید ہے، زور ہے، پر زور انداز، اٹل لہجہ، فیصلہ کن بات۔ اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ، اور بے شک ہم ہی زمین کے وارث ہیں۔ وَمَنْ عَلَيْهَا، اور جو اس پر ہے۔ وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور طرف ہماری ہی وہ سب لوٹائے جائیں گے۔ وارث کسے کہتے ہیں؟ جو مرنے والے کے ترکے کا پہلے مالک نہیں ہوتا اور اس کے مرنے کے بعد مالک ہو جاتا ہے، تو اس مرنے والے کی ملکیت جو ہے وہ اس وارث کی طرف منتقل کر دی جاتی ہے۔ لیکن اللہ تو ہر چیز کا ہمیشہ سے مالک ہے، تو سوال یہ ہے کہ اس پر وارث کا اطلاق کیسے ہوگا؟ مفسرین اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ حقیقتاً ہر چیز کا مالک ہمیشہ سے اللہ ہے، لیکن ظاہر میں دنیا اور زمین کی بہت سی چیزوں کا مالک عارضی طور پر، ظاہری طور پر اللہ نے کسی کو بنا دیا، اگرچہ ان کی ملکیت مستقل نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں دی گئی ہے ان کو، کہ یہ دنیا فانی تو ہے، اب ان کی ملکیت جو ہے وہ ان کے بعد والوں کو منتقل ہوتی رہتی ہے، تو وہ ظاہراً کسی چیز کے مالک بن جاتے ہیں، مجازاً زمین کے اور اس کی چیزوں کے مالک بن جاتے ہیں، مگر جب وہ یوم عظیم آئے گا، جب وہ یوم حسرت آئے گا، جب یوم قیامت آئے گا، اس وقت یہ ظاہری اور مجازی ملکیت ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہاں ہے وہ جبار، کہاں ہے وہ متکبر، کہاں ہے وہ بادشاہ، کہاں ہے وہ جو دعوے کیا کرتے تھے ملکیت کے۔ تو اس وقت ملکیت کس کی ہوگی؟ صرف اور صرف اللہ کی۔ جن چیزوں کو اپنی ملکیت میں سمجھ کر انسان غرور اور تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، جس نفری پر، جس طاقت پر، جس مال و دولت پر، جن جائیدادوں پر تم نازاں ہو، جن چیزوں کو پا کر تم سمجھتے ہو کہ ہمیں اپنے رب کے پاس پلٹنا ہی نہیں ہے، ہمیں حساب ہی نہیں دینا، ہمیں جواب ہی نہیں دینا، ہمیں اللہ کے حضور پیش ہی نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، آنا تو تمہیں ہے، لوٹائے جاؤ گے ہماری طرف۔ یرجعون نہیں کہا جا رہا تم آؤ گے، تم لوٹو گے، یرجعون، تم لوٹائے جاؤ گے، تمہارے پاس کوئی طاقت نہیں ہوگی، تمہیں لایا جائے گا، تمہیں زبردستی لایا جائے گا۔ یہیں پر اینڈ کرتے ہیں، ٹائم بھی اوور ہو گیا ہے۔ وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین۔